تعالی فی القرآن مجید فرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء و مسجدی خاتم المساجد الانبیاء۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ سیکون فی امتی کذبون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں اپنے مخدوم قبلہ شاہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ سعادت بخشی کہ آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کر سکوں۔ آپ ہمارے بھائی، میں ان کا نام بھی بھول گیا، انہوں نے بڑی چودھری فضل احمد صاحب، انہوں نے بڑی محبت فرمائی، ان کا شکریہ، ان کی محبتوں کا مقروض ہوں۔ انہوں نے دعوت دی، اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تحفظ ناموس رسالت کا ایک مسئلہ ہے وہ آسیہ مسیح والا، جس میں ان کو سزا ہوئی، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو رہا آرڈر کیے، اس وقت ان کی نظر ثانی کی اپیل ہے، اور پورے پاکستان میں پچھلے کوئی ایک دو سال سے جو کیفیت بنی، دھرنے ہوئے، سب کچھ ہوا، پورا ملک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوا۔ تو اصل مسئلہ ہے کیا ہے کہ کہاں پہ جا کے یہ ناموس رسالت کا مسئلے میں کہاں پہ جا کے حکومت نے یا کسی نے اس میں گڑبڑ کرنے کی کیا کوشش کیا۔ میں مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت 1 بجے ختم کرنا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ حضرات گرامی، آسیہ مسیح کے بارے میں ذرا کیس سن لیں کہ ہوا کیا تھا۔ میرا شہر، میرا اپنا گھر جو ہے وہ ننکانہ صاحب ہے، ضلع ننکانہ صاحب کا میں رہنے والا ہوں۔ لاہور میں میری مستقل رہائش ہے، وہ میری وہاں پہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا دفتر ہے۔ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ مجھے وہاں جانا ہوتا ہے اپنی تنظیم کے سلسلہ میں۔ ننکانہ صاحب کے بالکل قریب ہی کوئی 4-5 میل کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے اٹاں والی۔ اس اٹاں والی میں 2012 میں ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ فالسے کا کھیت تھا، اس فالسے کے کھیت میں خواتین جو تھیں وہ فالسہ چن رہی تھیں۔ گرمی کے دن تھے، جون کا مہینہ تھا، گرمی کے دن تھے، خواتین ہر سال جو فصل آتی فالسے کی وہ چنتی ہیں، نمبردار کا وہ کھیت ہے۔ اس گاؤں میں آج تک، جب سے پاکستان بنا، اس گاؤں میں آج تک کسی مسلمان کی کسی عیسائی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ وہ تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے جو مسلمانوں کے آپس کے مسالک ہیں، کسی مسلک کا بھی دوسرے مسلک کے ساتھ کبھی زندگی بھر پوری پاکستان سے لے کے اب تک، جب تک 1947 سے لے کے اب تک، کبھی کسی کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کبھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا۔ سب مسلمان اکٹھے وہاں نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے، کبھی آج تک ان کے ہاں کبھی بھی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی۔ عیسائیوں کے 4-5 گھر ہیں، کبھی ان کے ساتھ بھی نہیں ہوئی۔ اب جون کا مہینہ ہے، نمبردار تھا، اس کا کھیت ہے، اس کھیت میں خواتین فالسہ چن رہی تھیں۔ ہوا یہ کہ ایک خاتون جو ہے وہ پانی پینے کے لیے نلکے پہ گئی، جیسے یہ ٹوٹیاں، یہ کھیت ہے، وہ پانی پینے کے لیے گئی۔ جب وہ قریب گئی، نلکے کے قریب گئی، تو یہ جو عیسائی خاتون آسیہ مسیح ہے، آسیہ مسیح نے اس مسلمان خاتون سے کہا کہ میرے لیے بھی گلاس پانی کا لے کے آنا، جب پی لو گی تو اس گلاس میں میرے لیے بھی لے آنا۔ ایک تیسری خاتون سن رہی تھی، مسلمان۔ اس مسلمان خاتون سے جو گلاس پانی کا لینے گئی تھی، اسے کہا کہ باجی اینو ساڈے گلاس وچ پانی نہ دویں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا باجی اے نا عیسائی ہوندے نے تے ساڈے گلاس چ پانی نہ دینا، ایدا وکھرا کوئی گلاس ہوئے گا تے اودے چ پانی دے دیو۔ اتنی سی بات، بس اتنی بات ہوئی ہے۔
آسیہ مسیح کو چاہیے تھا کہ اگر اس کو یہ بات بری لگی ہے تو اس خاتون کو برا بھلا کہتی، اس خاتون کو مارتی، جو مرضی کرتی اگر اسے بری لگی ہے. لیکن یہ کہاں کا اصول ہے کہ اس آسیہ مسیح نے بجائے اس کو بھی گالیاں دیں اور براہ راست حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو گندی گالیاں دیں. میں نے اپنی کتاب میں وہ پورا فیصلہ سیشن جج صاحب کا، ہائی کورٹ کا، میں نے اپنی کتاب میں پورا واقعہ یہ لکھا ہے. اللہ کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں، میں اپنے پوری کتاب میں وہ جو توہین اس نے کی تھی، جس کی بنیاد پہ ججوں نے بھی لکھی توہین، سیشن جج نے بھی وہ گالیاں لکھی، ہائی کورٹ نے بھی وہ گالیاں لکھی، میں نے وہ گالیاں اپنی کتاب میں اس لیے نہیں لکھی کہ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، میرے ہاتھ ٹوٹ جاتے اگر میں وہ توہین لکھتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی، شام کو اجلاس ہوا، پنچایت بیٹھی، پنچایت میں اس خاتون کو بلایا، کرسچن کو، مسلمان خواتین تھیں ان کو بلایا، نمبردار آ گیا اور مسجد کے جو امام صاحب تھے قاری سالم وہ بھی آ گئے. انہوں نے خاتون سے پوچھا آسیہ مسیح سے کہ آسیہ مسیح بتاؤ تم نے یہ توہین کی ہے؟ اس نے سارے مجمع کے اندر کہا کہ ہاں مجھ سے یہ توہین ہوئی ہے لیکن میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کسی شخص نے اس کے باوجود اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اس کے بعد پرچہ درج کروانے کے لیے ننکانہ صاحب تھانے میں گئے، تو تھانے میں جب یہ واقعہ اخبارات میں رپورٹ ہوا تو اقلیتوں کے نمائندہ جو ایم این اے تھا، منسٹر تھا وہ بعد میں پھر وہ شاید کسی زمین کے چکر میں، پلاٹ کے ویزوں کے چکر میں وہ قتل بھی ہو گیا تھا، اس کا نام میرے ذہن میں جی شہباز بھٹی جو ہے وہ مرڈر ہو گیا. اس میں وہ شہباز بھٹی آ کے ڈی پی او کے دفتر میں بیٹھا رہا اور اس نے آ کے وہ پرچہ درج نہیں ہونے دیا. یہ 6 دن کے بعد پرچہ درج ہوا. اس پورے پروسیس میں کسی مسلمان نے کسی قسم کی کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں کی. ہمارے ساتھ عجیب مسئلہ یہ ہوا کہ قانون توہین رسالت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے حکومتوں نے، ہر حکومت نے امریکہ کے کہنے پہ، برطانیہ کے کہنے پہ، جرمنی کے کہنے پہ، ناروے کے کہنے پہ، اقوام متحدہ کے کہنے پہ کیا کیا؟ اس قانون کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اقدامات کیے. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نہ کرے کسی علاقہ میں قتل ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، کوئی زنا کی واردات ہو جائے، کوئی شراب پکڑی جائے، کوئی ہیرون پکڑی جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، اس کی تفتیش ایک معمولی اے ایس آئی کرتا ہے، ایس ایچ او کرتا ہے، انسپیکٹر کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص توہین رسالت کرے تو اس کی تفتیش اے ایس آئی نہیں کرے گا. اگر اے ایس آئی یا ایس ایچ او یا انسپیکٹر جو اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے یا ڈی ایس پی اگر کرے گا تو پہلی پیشی پہ ملزم بری ہو جائے گا. اس کی تفتیش کرتا ہے ایس پی لیول کا آدمی، ڈی پی او، ایس پی لیول کا آدمی. پورے پاکستان میں جو ایس پی حضرات جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں کہ یہ ایماندار ہیں، یہ لوگ مین آف کریکٹر ہیں، یہ لوگ رشوت نہیں لیتے، یہ کسی کی بات نہیں مانتے، یہ پریشر نہیں مانتے، ان لوگوں میں ایک نام سید محمد امین شاہ بخاری صاحب کا ہے. سید محمد امین بخاری شاہ صاحب اس وقت اسلام آباد میں ایس پی ہیں. وہ اس وقت شیخوپورہ میں تھے. ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ نے اس پورے کیس کی تفتیش کرنی ہے. وہ ایس پی لیول سی ایس ایس آفیسر ہے، سی ایس ایس آفیسر، کوئی میٹرک پاس اے ایس آئی ایس ایچ او انسپیکٹر نہیں ہے، سی ایس ایس آفیسر، خاندانی آدمی، نہ کوئی سفارش مانتا ہے نہ دباؤ مانتا ہے. اس آدمی نے آزادہ دانہ طور پہ اس کیس کی تفتیش کی، جا کے جیل میں آسیہ مسیح کی. اس نے آسیہ مسیح نے کہا کہ صاحب یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، واقعتاً یہ میں نے توہین کی ہے، میں نے گالیاں دی ہیں مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، نعوذ باللہ، مجھے معاف کر دیا جائے. اس سید محمد امین شاہ صاحب کی پوری جو تفتیش ہے، انویسٹیگیشن، وہ بنا کے سیشن کورٹ میں جمع کروا دی گئی. سیشن کورٹ میں یہ رپورٹ پیش ہونے کے بعد کیس تو وہیں ختم ہو گیا، اس لیے کہ تمہارا ایس ایس پی، تمہارا ایس پی، تمہارا سی ایس ایس آفیسر کہتا ہے کہ توہین ہوئی ہے، لیکن قانون کہتا ہے کہ آگے کیس چلے گا. آگے کیس چلا. محمد نوید اقبال صاحب ایڈیشنل سیشن جج تھے، انہوں نے 1.5 سال پونے 2 سال اس کیس کی سماعت کی.
ایک ایک گواہ پہ جرح ہوئی، آسیہ مسیح کی طرف سے وکلاء پیش ہوئے، سپریم کورٹ کے وکیل پیش ہوئے، ہماری طرف سے مسلمان وکلاء پیش ہوئے، ہم اس عدالت میں جاتے رہے۔ اس پورے دور، اس پورے پروسیس میں آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے، کوئی شخص ثابت کر دے، پورے پاکستان پوری دنیا میں کوئی شخص ثابت کر دے کہ اس پورے پروسیس میں ہم نے کوئی جلوس نکالا، کوئی جلسہ کیا، کوئی پریس کانفرنس کی، کوئی سٹکر تقسیم کیا، کوئی تقریر کی، کوئی کانفرنس کی، کوئی تھریٹ کیا، کوئی گالی دی، کسی نے آسیہ مسیح گھر پہ حملہ کیا، سنگل ون نہیں، ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور قانون سے ہم مدد لیتے رہے۔ لہٰذا پونے 2 سال کے بعد ایڈیشنل سیشن جج محمد نوید اقبال کی عدالت میں اس آسیہ مسیح نے کنفیشن کیا کہ یہ توہین رسالت مجھ سے ہوئی ہے، صاحب مجھے معافی دے دیں۔ اس کے بعد اس کو سزائے موت قانون توہین رسالت 295C تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت جرم ثابت ہونے پہ سیشن جج نے اس کو سزائے موت سنا دی۔ جب سزائے موت سنائی تو آگے دیکھیں کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ پھانسی کی سزا ہو گئی خاتون کو، اس آسیہ مسیح کو، وہ جیل میں چلے گئی، اب وہ ملزم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، سلمان تصیر گورنر، اس وقت گورنر تھا، یہ گورنر ہاؤس سے نکلا، جس نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ آگے پولیس کی گاڑیاں، پیچھے پولیس کی گاڑیاں جناب لے کے شیخو پورہ جیل چلا گیا۔ شیخو پورہ جیل جا کے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ ابھی آسیہ کو بلاؤ، آسیہ کو اپنے ساتھ بلایا، اس طرح ایک پریس کانفرنس کی، آگے دنیا جہان کی نعمتیں، کیک، پیسٹریاں، پیزے، لیگ پیس، پتہ نہیں کیا کیا جناب، مطلب دنیا جہاں، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، سادہ کاغذ ہاتھ میں پکڑا ہوا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے 2 الفاظ کہے، یہ 2 الفاظ ذرا غور سے سنیے، آن ریکارڈ ہے، ریکارڈنگ میرے پاس ہے، کسی نے دیکھنی ہے تو دیکھ لے۔ سلمان تصیر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ کیس جھوٹا ہے۔ اگر کیس جھوٹا تھا تو آپ نے ایس پی محمد امین بخاری کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا؟ آپ گورنر تھے نا، گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، اسے سسپینڈ کر، اس کو نوٹس دیتے، اس کو شوکاز نوٹس دیتے، اسے معطل کرتے، آپ نے معطل کیوں نہیں کیا اس کو؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کہا جی آسیہ مسیح جو ہے یہ بے گناہ ہے۔ اگر آسیہ مسیح بے گناہ تھی، آپ نے سیشن جج کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی؟ اس کے خلاف کارروائی کرتے۔ اور تیسرا انہوں نے جملہ کہا، اس نے کہا جی یہ کالا قانون ہے، غلط قانون ہے، جس کی بنا پہ اس کو سزا ملی۔ گورنر جو ہے، پاکستان کا آئین جو ہے، پاکستان کا آئین پاکستان کے آئین میں گورنر کی لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ یہ جو میں تقریر یہاں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ تقریر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 20 کے تحت 20 کے تحت مجھے حق ہے۔ اگر کوئی ایسے پولیس آتی ہے مجھے کہتی متین صاحب آپ تقریر نہیں کر سکتے، میں تقریر بند کر دوں گا۔ اگلے دن میں قبلہ شاہ صاحب سے لے کے چوئی صاحب کو لے کے ہائی کورٹ چلے جائیں گے، ہائی کورٹ بلا لے گی ان کو، پولیس کو کہے گی بھی کس قانون کے تحت متین خالد کو آپ نے تقریر کرنے سے منع کیا، جبکہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ اگر ایس ایچ او کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو ہائی کورٹ آرڈر کرے گی کہ متین خالد دوبارہ جا کے وہاں تقریر کرے، اور ایس ایچ او صاحب کو وارننگ دے گی کہ آپ کو کس قانون کے تحت آپ نے روکا ہے، یہ مجھے آئین حق دیتا ہے۔ اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی گورنر، وزیر اعلیٰ، پریزیڈنٹ جو ہے اپنی حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا۔ اگر اس دور کے صدر مملکت جناب زرداری صاحب اس گورنر کو شوکاز نوٹس دیتے کہ کس قانون کے تحت ایک ملزمہ کے ساتھ تم نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ کیس بھی غلط، قانون بھی غلط، تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ یہ قانون کو پہلے ہاتھ ممتاز قادری نے نہیں لیا، قانون کو پہلے ہاتھ میں کس نے لیا؟ سلمان تصیر نے۔ تمہیں کس نے رائٹ دیا بھائی؟ کس قانون کے تحت آ کے تم نے کہا کہ یہ جو آسیہ مسیح ہے یہ ہے بے گناہ ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ میری بات سن کے حیران ہوں گے کہ یہ کیس اپیل ہو گئی ہائی کورٹ میں۔ جب ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تو ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان نے اس کیس کی پورا دن، میں وہاں موجود رہا، پورا دن انہوں نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جج صاحب نے ایک ایک فائل کا لفظ دیکھا،
گواہوں پہ جرا کی، وکلاء کو سنا، آسیہ مسیح کے گواہوں کو سنا، مسلمانوں کے وکلاء کو سنا۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ جو سیشن جج نے سزا دی ہے یہ بالکل درست سزا دی۔ ان 2 ججوں میں ایک جج جو ہیں یہ ابھی 2 دن پہلے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق صاحب تھے، وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان 2 ججوں نے، ہائی کورٹ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنا عوامی دباؤ آیا یورپ کی طرف سے، یہ ہماری حکومت گئی لینے کے لیے IMF سے پیسے۔ ہم نے IMF سے اگر پیسے لینے ہیں تو IMF سے اگر ہم لیتے ہیں 100 روپیہ تو IMF ہم سے واپس جو لیتی ہے وہ 125 روپے واپس لیتی ہے۔ وہ ہمیں مفت میں نہیں دیتے، سود لیتے ہیں ہم سے 25 روپے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے تو 25 روپے بھی لینے ہیں، لیکن ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ آسیہ مسیح کو چھوڑو۔ اب بتاؤ کیا کرنا؟ انہوں نے کہا جی ہم آسیہ مسیح کو چھوڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ یہ بین الاقوامی دباؤ، بول رہا ہے، اقوام متحدہ بول رہی ہے، سفیر بول رہے ہیں، ان کے صدور بول رہے ہیں، انہوں نے کہا صاحب کہ اس کو کریں۔ سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا، سپریم کورٹ نے 1 دن کی سماعت کے بعد ان کو آسیہ مسیح کو چھوڑ دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں 2 باتیں جو بڑی لکھی ہیں، وہ 2 باتیں ذرا غور سے سن لیں۔ سپریم کورٹ نے پہلی بات تو یہ کی کہ جناب جہاں پہ پنچایت ہو رہی تھی، پہلا انہوں نے یہ سوال کیا سپریم کورٹ نے کہ یہ جو FIR درج ہوئی ہے یہ 6 دن لیٹ ہوئی ہے۔ اچھا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک منسٹر آ کے DPO کے دفتر میں بیٹھ گیا، شہباز بھٹی، وہ کہتا ہے جی میں FIR نہیں درج ہونے دینی، تو آپ ہم سے پوچھ تو لیں کہ 6 دن لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ ایک منسٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں FIR درج ہونے دیتا۔ تو بڑی مشکل سے ہم نے محنت سماجت کر کے بہت زیادہ ہم نے کہا کہ دیکھیں حالات خراب ہو جائیں گے، آپ FIR درج کریں، توہین ہوئی ہے۔ تو 6 دن اس کی وجہ سے ہوئے۔ اور اگلی دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جب آسیہ مسیح کا اس کی اپیل خارج ہوئی، اس نے اپیل کی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں اپیل کا ٹائم ہوتا 1 مہینہ، یہ سپریم کورٹ میں گئی 1.5 مہینے کے بعد، 15 دن لیٹ گئی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کے 15 دن جو ہیں وہ نظر انداز کیے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، انسانی بنیادوں پہ ہم، حالانکہ وہ ختم ہو گئی تھی، اس کی سزا بن گئی تھی، لیکن 15 دن وہ لیٹ اپیل کی ہے، وہاں پہ اس کو رائے دے دی۔ اور یہاں FIR اگر 6 دن لیٹ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی مطلب FIR لیٹ کیوں ہوئی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم آسیہ مسیح کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ گواہوں کے بیانات میں تضاد ہے۔ کیا تضاد ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ رات جو پنچایت ہوئی تھی، صبح اس نے توہین کی، دوپہر کو، رات کو پنچایت ہوئی تھی، اس پنچایت میں ہم نے گواہوں سے پوچھا کہ ایک گواہ سے پوچھا کتنے آدمی تھے، اس نے کہا جی 800۔ تیسرے سے پوچھا کتنے بندے سے، اس نے کہا 900۔ دوسرے سے پوچھا 900۔ تیسرے سے پوچھا کتنے، اس نے کہا جی 1000 کے قریب آدمی تھے۔ یہ گواہوں کے بیان آپس میں ملتے نہیں۔ دیکھو یہ بات نہیں ہے، یہ ڈنڈی ہے۔ یہاں میں جو خطاب کر رہا ہوں، سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آدھے گھنٹے بعد آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہ وہاں جمعے میں کتنے بندے تھے، یہ کوئی الجبرے کا سوال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی جان 600 بندہ، کوئی کہے گا جی 800، کوئی کہے گا 550۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپس کے بیان نہیں ملتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ متین خالد نے وہاں تقریر ہی نہیں کی۔ ہم نے سپریم کورٹ سے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ جوڑے ہیں، آپ ہم سے یہ تو، آپ اس طرف آئے نا کہ اس نے توہین کی ہے یا نہیں کی۔ آپ آگے بندوں پہ کہ بتائیں جی بندوں کے بیان نہیں مل رہے، آپ یہ بتائیں کہ کیا توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور اگر توہین ہوئی ہے تو کیا وہ توہین کے زمرے میں الفاظ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس پہ ایک لفظ بھی سپریم کورٹ نے نہیں کہا۔ یہ ہماری بے بسی ہے۔ 1986 میں یہ قانون بنا، 1986 سے لے کے اب تک کوئی 20 سینکڑوں بندوں کو، جن میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی اور ان پہ پرچہ درج ہوا، ان کو سزا نیچے سے ہوئی، سیشن جج سے ہوئی، ہائی کورٹ سے ہوئی، لیکن سپریم کورٹ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ایک ملزم کو بھی آج تک توہین رسالت کے الزام میں سزائے موت نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ، یورپ، وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ہوتا کیا ہے؟ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کیا ہوتی ہے؟ حوصلہ افزائی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بھوکا ننگا ایک
خبیث قسم کا عیسائی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کرتا ہے، توہین کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پولیس گرفتار کرتی ہے، مسلمان قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں قانون کے مطابق چلنے دیں، نیچے سے ایس پی ہمارے حق میں رپورٹ لکھتا ہے، سیشن جج سے فیصلہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ تک جب باری آتی ہے ان کا پوپ میدان میں آتا ہے، سفیر آتے ہیں، اقوام متحدہ آ جاتا ہے، IMF آ جاتی ہے، ورلڈ بینک باہر آ جاتا ہے، ممالک باہر آ جاتے ہیں، مغربی ممالک، وہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی شہریت دے رہا ہے، کوئی ڈالر دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی ان کو مکان دے رہا ہے، کوئی ان کو نوکریاں دے رہا ہے، کوئی ان کو ٹکٹیں دے رہا ہے، VIP طریقے کے ساتھ وہ باہر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ والا جو گھر ہے کسی عیسائی کا، وہ کہتا ہے یار یہ تو کمال چیز ہے یار، وہ بھوکا مرتا تھا، اس نے یہ شہریت ملی برطانیہ کی، امریکہ کی، جرمن کی، اس کو ڈالر ملے، اس کو اس شہرت ملی، اس کو ٹکٹ ملا، اس کو ہوائی جہاز ٹکٹ ملا، اس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لیا، اتنا پروٹوکول کس وجہ سے ملتا ہے؟ کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا۔ اب دیکھیں اتنا امتحان، کہتے ہیں جی قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے تو SP کو نہیں پتا، سیشن کو نہیں پتا، ہائی کورٹ کو نہیں پتا، صرف آپ کو پتا ہے کہ قانون توہین عدالت ہاتھ میں قانون جو غلط استعمال ہوتا ہے، نعوذ باللہ کسی علاقے میں قتل ہو جاتا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے قتل کرتا ہے، اس کا سالہ، اس کا بہنوئی، اس کا بھائی، اس کا چچا زاد، اس کا والد، سب لوگوں پہ پرچہ، 18 بندوں پہ پرچہ دے دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ قتل کے مقدمے میں جھوٹے پرچے ہر روز سپریم کورٹ، ہر روز، میں ہر روز کی بات کر رہا ہوں، ہر روز جب سماعت ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، کوئی نہ کوئی قتل کے ملزم اتنے زیادہ تیزی سے بری کر رہے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، یہ بے گناہ ہے، یہ بے گناہ ہے، تو 20-25 سال قید میں رہنے کے بعد اب بتا رہے ہیں اب ان کو کہ جی ان کے خلاف تو کارروائی کرتے نہیں، آپ کو صرف قانون توہین رسالت نظر آتا ہے۔ دیکھیے یہ اگر کوئی شخص قانون کا احترام نہیں کرے گا تو مسلمان کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ایک مسلمان کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس، اس کی ماں، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی عزت، اس کی حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزیز ہیں۔ ایک مسلمان جب دیکھے گا قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو جائے گی۔ اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ بیوقوفو، ایک مسلمان جو ہے مسلمان، اس کی زندگی کا سرمایہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اگر محفوظ نہیں ہے تو ہم سب کو زندہ رہنے کا حق بھی حاصل نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی شخص ایسا ہے پوری دنیا میں، ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ مجھے اپنی نمازوں پہ فخر ہے، مجھے اپنے روزوں پہ فخر ہے، مجھے اپنے حج پہ فخر ہے، مجھے زکوٰۃ دینے پہ فخر ہے، کوئی نیکی کا کام؟ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے، نماز، ہم نماز میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، زکوٰۃ ہم دے کے اپنا شو کرتے ہیں، اپنا شہرت حاصل کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ حج کرنے سے پہلے حاجی لکھوا لیتے ہیں۔ یہ اعمال، یہ ایسے اعمال نہیں جو قبول ہو جائیں، اعمال وہی ہے، اس سے بڑا اچھا عمل نہیں ہے کہ ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں، جتنا کر سکتے ہیں آپ، دان میں، در میں، قدمے، سخنے، جتنا کر سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، لوگ قرآن مجید کے حافظ، وہ حدیث کے حافظ تھے۔ جب بھٹو صاحب کے دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو حضرت کی ڈیوٹی لگی، بھٹو صاحب نے کہا جی مجھے مغربی ممالک مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دینا، تو وہ میری امداد بند کر دیں گے، ملک کو تنگ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ تو تو علماء کرام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے مغربی ممالک ایسا کریں، اور کر بھی رہے ہیں۔ ہم عرب ممالک میں جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ دیکھیں یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، تو مغربی ممالک ہم پہ دباؤ ڈالیں۔ آپ بھٹو صاحب سے کہیں کہ اگر آپ کی کوئی امداد بند کرے گا تو سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو لہٰذا مختلف جو عرب ممالک تھے ان میں ان کے صدور کو ملنے کے لیے مختلف بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگیں۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ کی ڈیوٹی لگی۔ یہ فرماتے ہیں قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ میرا ذاتی خیال ہے 3 یا 5 کی تاریخ تھی، اس رات ختم نبوت کانفرنس ہوئی یہ بادشاہی مسجد میں، تو اس بادشاہی مسجد میں خطاب تھا تمام اکابرین کا۔ اس خطاب میں مولانا حضرت عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ نے تقریر کرتے ہوئے جملہ فرمایا، وہ ذرا غور سے سنیے۔ حضرت نے فرمایا
کہ میں گیا, میں شاہ فیصل سے ملا. شاہ فیصل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اگر وہ آپ کی امداد بند کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تیل بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, آپ فکر نہ کریں, جا کے بتائیں بھٹو صاحب کو. کہنے لگے ریاض میں ملاقات کرنے کے بعد میں عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا, وہاں رہا تو رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے. اور مولانا عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ خواب میں تشریف لائے اور مجھے کہا کہ عبداللہ بیٹا پاکستان جا کر اعلان کر دو کہ جو شخص بھی, جو میرا امتی دامے درمے قدمے سخنے نعرے لگا کے, پیسے دے کے, جلوس نکال کے, تقریر کر کے, تحریر کر کے, کسی بھی طریقے سے میری عزت و ناموس کا تحفظ کرتا ہے, اللہ نے سب کی بخشش کر دی. یہ مولانا عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ کے الفاظ. اور دور نہ جائیے, یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, کبھی وقت ملے تو ان کی قبر پہ حاضر ہو کے ضرور فاتح خوانی کیجیے. یہ کیا تھا نوجوان. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا ہمارے امیر تھے مجلس تحفظ ختم نبوت کے, جی دوبارہ فرما دیں جی, اللہ خوش رکھے, حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے تو ان کو لے گئے میاں والی جیل میں. تو وارڈن جو تھا, وارڈن عبداللہ, اس نے کہا ایک دن ان سے کہ جی آپ بڑے خوش قسمت ہیں, جس کوٹری میں جس کمرے میں آپ کو بند کیا نا, اسی میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تھے, تو میں ان کی ڈیوٹی دیتا رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے یار ان کا کوئی واقعہ کچھ ذہن میں آپ کے ہو, تو کہنے لگے ہاں ایک واقعہ ہے حضرت, کیا میں بتاؤں کہ میں اس واقعے کو, جب سے وہ واقعہ میں نے دیکھا ہے میری خود اندر کی حالت تبدیل ہو گئی. پوچھا بیٹا وہ کیا واقعہ ہے, تو وہ عبداللہ وارڈن کہنے لگا کہ مولانا جب انہوں کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کو 30 اور 31 اکتوبر کی رات کو جب ان کو پھانسی ہونی تھی, تو میں ان کے میں وارڈن تھا, تو ساری جیل کا میں پیرا دے رہا تھا, اور بھی دوست پیرا دے رہے تھے, ان کی کوٹری کا پیرا میں دے رہا تھا. میں تھوڑا سا ان کی کوٹری سے تھوڑا سا آگے چلا گیا, تو جب میں نے واپس ٹرن کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی کوٹری کے اندر عجیب سا ایک نور ہے, اور نور نکلا اور وہ آسمانوں کی طرف چلا گیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. میں بھاگم بھاگ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ کے کمرے میں آیا, تو میں نے پوچھا, غازی صاحب رو رہے تھے, تو میں نے پوچھا غازی یہ کیا ہوا, یہ کیا ماجرا ہے, یہ نور تمہارے کمرے سے نکلا اور اتنی خوشبو, اتنی بھینی اور یہ معطر اور نور اور رنگ والی یہ اتنی کمرہ میں تو زندگی میں نے کبھی دیکھا. تو غازی صاحب بدستور رو رہے تھے, کہنے لگے نہیں کچھ نہیں, بس کچھ نہیں, چھوڑ دو, نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں غازی دیکھو 3-4 گھنٹے بعد آپ کو پھانسی ہو جانی ہے, تو یہ راز اپنے سینے میں لے کے نہ جاؤ. تو وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے غازی صاحب کو مجبور کیا, تو غازی صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو میں ایک نکمہ, ایک گناہ گار, ایک امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ ہسپتال روڈ پہ راجپال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی کتاب لکھی. اس کتاب پہ سید اطالہ شاہ بہاری رحمۃ اللہ نے تقریر, میں نے ان کی سنی تھی, سید اطالہ شاہ بہاری رحمۃ اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں بات یاد رکھنا کہ یا تو توہین رسالت سننے والے کان جو ہیں, کان یہ نہیں ہونے چاہیے, اس کے اندر سیسا ڈالو تاکہ توہین رسالت تمہارے کانوں میں جائے نہ. اگر تم نے توہین رسالت سن لی ہے تو پھر گستاخ رسول کی زبان نہیں رہنی چاہیے, دونوں میں سے ایک کام تو کرنا. لہٰذا کہ اندر کہ میں نے سنا, میں اٹھا, چھری لی, مارا, قتل کیا, مقدمہ ہوا, قائد اعظم رحمۃ اللہ نے میرا مقدمہ لڑا, آخر تک گئے, مجھے سزائے موت ہو گئی. آج صبح مجھے سزائے موت ہونی ہے. تو اس وقت میں کمرے میں بیٹھا دروشی پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ میرے پاس تشریف لائے, اور مجھے کھڑا کیا اور مجھے کہا بیٹا بتاؤ گھبرائے تو نہیں ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو, میں بالکل نہیں گھبرایا. کہتے ہیں مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو تم گھبرا گئے ہو نا تو آؤ ہمارے ساتھ چلو. تو میں نے کہا نہیں بالکل نہیں, میں بالکل نہیں, اگر میں گھبرایا ہوتا تو میں قتل کیوں کرتا. میں تو بڑا ثابت قدم ہوں, بڑا خوش ہوں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموز کے تحفظ کے لیے اللہ نے مجھے قبول فرمایا. تو کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا 2 چیزیں ہیں, 2 چیزیں نصیحتیں میری. ایک تو یہ ہے کہ تمہارا جو مجسٹریٹ ہے وہ تمہیں آخری خواہش پوچھے گا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے,
تو تم نے کہنا ہے کہ میرے پیچھے سے ہاتھ کھول دیں، میں یہ پھانسی کا پھندا چوم کے اپنے گلے میں خود ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک تو تم نے یہ کرنا ہے، اور دوسرا پتر یہ ہے کہ بیٹا تم روزہ رکھ کے آنا، میں تمام صحابہ کرام کو لے کے آب کوثر پہ تیرا انتظار کروں گا، اور اکٹھے روزہ کھولیں گے۔ یہ ہے تحفظ نموس رسالت کا صلہ۔ اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہی مائک ہوتا ہے، ہمارا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، 70 دفعہ یہ زمین، یہ قبر ہمیں پکارتی ہے۔ اس سال، پچھلے سال جو لوگ یہاں موجود تھے، ممکن ہے اس میں ایک آدھ موجود نہ ہو، اگلے سال ہو سکتا ہے ایک آدھ نہ ہو، زندگی کو پتہ نہیں ہے۔ میری آپ سے دستبست عرض ہے، پتہ نہیں دوبارہ میں آپ کے پاس آتا ہوں نہیں آتا ہوں، ایک نیکی اپنے پاس ضرور رکھ لیں۔ رشتہ داروں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے، بیوی نے، بچے نے، اللہ کی قسم صرف دفنانے تک جو لوگ آپ کا جنازہ نہیں اٹھنے دیں گے، جو لوگ دندلیں ڈالیں گے کہ مر جائیں گے، ساتھ جائیں گے، واپسی پہ وہی آدمی نارمل حیثیت میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ گھر رہ جائے گا، رشتہ دار قبر تک جائیں گے، قبر میں مٹی ڈال کے اندر آپ کا عمل جائے گا۔ عمل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ایک عمل، اونلی ون، کیا؟ حضور علیہ السلام کی عزت و نموز کا تحفظ۔ میں آپ کو قسمی عرض کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ اللہ کی قسم، اگر آپ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت و نموز کے تحفظ کے لیے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، پیسہ دے کے، نعرہ لگا کے، چندہ دے کے، کانفرنس میں شرکت کر کے، جلوس نکال کے، تھوڑا سا اپنی ہمت کے مطابق آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کریں گے، قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی آپ کو شفاعت ملے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔